آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ 3 سفر پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ سفر کی پہلی رات، جمعے کی رات، جس گھر میں یہ 3 کام کر لے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر آج تک کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ سفر کی 3 تاریخ کو یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، ماہ سفر کے پہلے جمعے کو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ اس وقت پڑھ لیا ہوتا۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، استغفراللہ، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج وظیفہ لے کر آئی ہوں جو گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں نہ کہیں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ کر ہی لیتے تو آج پچھتانا نہ پڑتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑے ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا، اور وہ شخص بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو یہ آج موقع ضائع نہیں کرے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت اور بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کے سوا پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا، پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا، اور بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہتے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے گا ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گی، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔
لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق، اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر کیوں نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا آپ کو جو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ سفر کی پہلی 3 تاریخ جمعے کے دن جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے اور جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جیسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہیوں بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نیا کام شروع کیا تو نقصان ہی نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ یا قہار کا یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔
آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہار رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو آج یا قہار پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کے پہلے جمعے کے دن اس امر کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہار کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا قہار ایک بار ہو گیا، یا قہار دو بار ہو گیا، یا قہار تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہار کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ماہ سفر کا آغاز ہوتے ہی یا قہار 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یا قہار کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر کا آغاز سورہ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت و برکت میں بہت بار بتا چکی ہوں۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ ہر مسلمان اس سورہ مبارک کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعے 3 تاریخ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بے حد آزمودہ ہیں، لوگوں نے ان سے بے حد فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ سفر کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف ماہ سفر کے آغاز میں یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے جمعے کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے، واپس اسی پل پلٹ کر جائے گا۔ جو کوئی بھی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح سے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آسیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پھر سے درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حافظ یا سلام کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سفر کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھے سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔